من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی وَأَمْلَأَ قُلُوبَنَا بِذِكْرِ الْعَلِي وَأَبْقَى عُيُونَنَا فِي غَمِّ الْعَلِي الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وزوجة العلي وأبناء العلي وبنات العلي وأنصار العلي وأصحاب العلي وشيعة العلي واللعنة على أعداء علي أما بعد فقد قال إله علي في شان علي بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض صلوات عزیزان محترم سامعین حضرات، گزشتہ مجلس اگر آپ کے حافظوں میں محفوظ ہے تو وہاں سے سلسلے کو جوڑ کر پھر سرکار وفا کی بارگاہ میں چلیں گے۔ کچھ دعائیں ہیں وہ منگوا لوں کہ پروردگارہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ایسی عبادات بین الحرمین میں نصیب فرما، پروردگارہ جو بیمار ہیں، سکندر شاہ کا بیٹا علیل ہے، یا بجیر کوئی آئے تھے ان کی والدہ مریض ہیں، یا جو یہاں مریض ہے یا اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ اس مجلس کا ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو بے زر ہیں ان کو زر عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، پروردگارہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو ذریعہ حسین کی زیارت نصیب فرما، ذریعہ مولا عباس کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، سرکار کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما، اس دعا کو اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کر حیدری صلوات پڑھے محمد و آل توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ زمانے والے بہلول سے جو سوال کرتے تھے وہی عزاداروں سے پوچھتے ہیں۔ بہلول سے کہتے تھے کہ در زہرا نے تجھے کیا دیا ہے، در سیدہ پر پورا دن علی علی کرتے ہو، پورا دن سیدہ کے قصیدے پڑھتے ہو، علی کی شان کے فضائل پڑھتے ہو، ملا کیا ہے؟ کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے، کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، یہ قاعدہ کیا ہے؟ کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، یہ قاعدہ کیا ہے؟ کہا بہلول نے گر اتنا بھی اختیار نہ ہو تو در زہرا پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حسین نے تمہیں کیا دیا ہے، تو بہلول نے جواب دیا، وہ آپ عزاداروں کی طرف سے میں بتا رہا ہوں زمانے والوں کو کہ حسین نے کیا دیا ہے، اتنا یہ کم ہے کیا اپنے دروازے پر رکھا ہے، سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، تشنا لبی کے شہر میں
دریا بہا دیا تشنا لبی کے شہر میں، دریا بہا دیا، پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا، پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا۔ اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ اب بھی یہ پوچھتے ہو سرور نے کیا دیا؟ ارے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین۔ نعرے میں مزہ نہیں آیا، یہ بات ہے سیدھی، نام اچھا ہے اور آپ نے لیا، مل کر ملے سب مل کر سلامت رہیں، سلامت رہیں، ان ہاتھوں کو بار میں علی کی بیعت نصیب فرمائے، سلامت رہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگی کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20، جس میں اللہ نے فرمایا الم تراؤ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھیں دو لفظ ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ استفہامیہ سوال ہے، توجہ چاہتا ہوں، بلکہ یہ اس باتی بات پوچھی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں تبرک بٹے اور کوئی لے کے کھائے اور اس سے پوچھا جائے کیا نیاز کو نہیں کھاتا؟ یہ نہیں نیاز کھادھئی، علم تراؤ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا ہے۔ سخر لکم آپ کے اختیار میں دیا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ قرآن کا پہلا مخاطب ہے نبی، قرآن کا پہلا مخاطب ہے نبی۔ اگر ایک کے لیے آیت آتی تو عربی میں آتا سخر لک، یا آتا علم تر، نبی ہے ایک، یا لفظ ہے ترو، جمع ہے، جمع میں یا تین آتے ہیں یا تین سے زیادہ آتے ہیں۔ پھر آگے چل کے لفظ ہے لکا، لکا یعنی ایک کے لیے، لکما دو کے لیے، لکم تین یا تین سے زیادہ کے لیے۔ نبی ایک ہے، جملہ زیادہ کے لیے ہے، یا تین ہے یا تین سے زیادہ کے لیے ہے۔ اب ڈھونڈیں نبی کے ساتھ اور کون ہے جسے اللہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اب ایسے کا مصداق ڈھونڈنا پڑے گا، بیٹھے نبی جیسا لگے، اٹھے نبی جیسا لگے، بولے نبی جیسا لگے، خاموش رہے نبی جیسا لگے، چلے نبی جیسا لگے، کھڑا ہو جائے نبی جیسا لگے، نماز پڑھے نبی جیسا لگے، بیٹھے نبی جیسا لگے، توجہ بیٹھے نبی جیسا لگے، یہاں تک کہ سو جائے بھی نبی جیسا لگے۔ مل کر آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر پھر جملہ دینا چاہتا ہوں، بولے نبی جیسا لگے، خاموش رہے نبی جیسا لگے۔ کہہ دوں جملہ بغیر تمہید کے سنیں گے، ایسے کو ڈھونڈیں جو نبی جیسا ہو، بلکہ جس کی اصل بھی نبی والی ہو، نسل بھی نبی والی ہو۔ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان والے بھی اختیار میں، زمین والے بھی اختیار میں ہے۔ توجہ آپ کی، اختیار میں اتنا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر اپنے دروازے پر ستارے کو بلا لیتے ہیں، زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے سورج کو بلا لیتے ہیں، چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔
میں جس مقام کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ نے کہا آپ کے اختیار میں، نبی نے کر کے بتایا کہ کیسے اختیار میں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ نبی، اب سنیں، نبی نے اس وقت مکے اور مدینے میں نبی آئے جب جاہلیت کا زمانہ تھا، پتھروں کو پوجا جاتا تھا، درخت کو پوجا جاتا تھا، یعنی جس سے عاجز آ جاتے اس کی عبادت کرتے۔ چاند و سورج و ستاروں کو بلند دیکھا، سجدہ کیا، آگ کو گرم دیکھا، سجدہ کیا، درخت کو مضبوط دیکھا، سجدہ کیا، پتھر کو سخت دیکھا، سجدہ کیا۔ یہ جن کو معبود مان رہے تھے، نبی نے آ کر بتایا کہ تم چاند کو خدا مانتے ہو، میں اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے بتاؤں گا یہ خدا نہیں ہے۔ کہا کہ سورج کو خدا مانتے ہو، میں اسے واپس کر کے بتاؤں گا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ کہ پتھر کو خدا مانتے ہو، پتھر کو خدا مانتے ہو، خدا کی قسم اس نبی کے ہاتھوں کا کیا کہنا، پتھروں کو ہاتھ پر اٹھایا، نبی کے ہاتھوں کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ جملہ سنیے گا، نبی کے ہاتھوں کا اعجاز یہ ہے کہ کنکر آئے تو کلمہ پڑھتے ہیں، حیدر آئے تو قرآن پڑھتا ہے۔ بالکل بالکل، مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں آپ۔ حیدر آ کے قرآن پڑھے۔ اس اثنا میں عرب کے بدوؤں کے ذہن میں یہ آیا، ہم جنہیں خدا سمجھتے ہیں وہ اس کے اختیار میں ہیں، چاند سورج ستارے پتھر شجر سب اس کے اختیار میں ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا یہ ہو سکتا ہے۔ اب ان کے ذہنوں میں آیا کہ خدا یہ ہو سکتا ہے، تو اللہ نے آیت بھیجی، کل اے حبیب کہہ دو، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو۔ نبی نے یہ فقط کل ایک کے لیے کہا تھا، سب سے کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر، تم مجھ جیسے نہیں ہو۔ یا علی کے لیے کہا تھا کہ تم مجھ جیسے ہو، یا حسین جیسے کے لیے کہا تھا کہ تم مجھ جیسے ہو، بلکہ یہ اس کا خون میرا خون، اس کا روح میرا روح ہے، اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ کل ان کے لیے کہا تھا، کسی اور کے لیے کہا ہی نہیں تھا۔ اچھا، نبی کو انہوں نے خدا مانا، ملا کہتا ہے مجھ جیسا ہے، اور نبی کی عظمت کو جانے پہچانے ابھی تک تمہیں نبی سمجھ میں نہیں آیا۔ عرش والے اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، عرش والے اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، در پہ نبی جھک جھک کے صلی علی کہتے ہیں، در پہ نبی جھک جھک کے صلی علی کہتے ہیں۔ ارے احمقو، ارے احمقو، ارے احمقو، ارے احمقو، اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں، جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ نبی تم جیسا نہیں ہے، لفظ ہے بشر، بشر لفظ نکلا ہے بشرا حلیہ سے، اس کا حلیہ بشرا کیسا ہے، یعنی یہ شکل و شمائل کو بشرا کہتے ہیں، اسی سے بشر نکلا ہوا ہے، یعنی جس طرح سے تمہارے جسم کی بناوٹ ہے،
دو آنکھیں، دو کان، ایک دو لب اور دو ہاتھ، اس طرح سے نبی کے بھی اسی طرح سے ہیں، مگر نبی کی آنکھ میں تیری آنکھ میں فرق ہے، نبی کے کان میں تیرے کان میں فرق ہے۔ تو زمین پر بیٹھ کر تیری سرحدیں بنی ہوئی ہے، نبی اس کو کہتے ہیں زمین پہ بیٹھ کر عرش کے نظارے دیکھتا ہے۔ اب کیا کروں؟ لطیف سرکار نے جواب دیا کہ ان کو بتاؤ۔ لطیف سے جب میں نے پوچھا کہ نبی کس جیسا ہے، کہا کہ سر بلاول کو پڑھو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کس جیسا ہے، کہا جکھرے جڑو جوان نشانہ کوئی دے ہمیں، ہائے 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 ہائے، جکھرے جڑو جوان نشانہ کوئی دے ہمیں، مہڑ مرنی مرسلیں سرس صدس شان، فکان کعب قوسین ہی میسر تھس مکان، ہی آگے جو احسان جو ہادی میں مہیڑو۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مرشد لطیف جے پاک نانے محمد مصطفیٰ تے بلند تر صلوات۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں۔ یہ ان کے اختیار میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کسی جھوٹے کی روایت نہیں ہے، کسی جھوٹے کا قول نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے اختیار میں دیا ہے۔ جب ان کے اختیار میں کائنات ہے تو پھر یہ مظلوم کیوں ہیں؟ بھائی دیکھیں، زمین و آسمان ان کے اختیار میں ہے، زمین و مولا علیہ السلام کو رسول خدا نے فرمایا وہ 10 چیزیں گنوائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ التاسعو، 9ویں چیز جو فرمائی تھی وہ فرمایا سخر لی ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اللہ نے میرے اختیار میں دیا ہے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ جب اختیار میں ہے تو مولا بھی مظلوم ہیں۔ سوال آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا ہے تو جملہ دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، علامہ تالقانی نے حسین بن روح جس کو عریضہ لکھتے ہیں ان سے سوال کیا تھا، مولا حسین نے اختیار کربلا میں کیوں نہیں دکھایا؟ مظلوم کیوں رہے، اختیار کیوں نہیں دکھایا؟ جواب سنیں گے کہ اگر حسین اختیار دکھاتے، اگر لبوں کو حرکت دے کر کہتے مر جاؤ تو سب مر جاتے، سب مر جاتے، مگر اختیار اس لیے نہیں دکھایا کہ تاکہ اگر اختیار دکھاتے سب مر جاتے، ہوتا یہ کہ پھر کائنات میں جو بچتا اس اللہ کو چھوڑ کر حسین کو خدا کہتے۔ حسین کی مظلومیت مجبوری نہیں ہے، توحید کی حفاظت ہے۔ اچھا، اتنی طاقت و قوت، پھر مظلوم کیوں ہیں؟ اب میں اپنی طرف سے جواب نہیں دوں گا، مرشد غازی سے سوال کروں۔ ہائے ہائے، مرشد غازی سے سوال کرتا ہوں، مولا آپ بتائیں مولا نے اختیار کیوں نہیں دکھایا؟ مولا نے کہا میں مسجد کے ممبر کو ممبر نہیں بناؤں گا، میں کعبے کی چھت کو ممبر بنا کر جواب دوں گا۔ کعبے کی چھت کو ممبر بنا کر، مولا غازی کون ہیں؟ باب الحسین۔ میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا مکمل ساتھ چاہتا ہوں۔ باب الحسین، باب الحسین یعنی کیا؟ حسین کا دروازہ، دروازے سے دروازہ حسین کا۔ حسین کون ہے؟ جو باب اللہ ہے، اللہ حسین خدا تک پہنچاتا ہے اور عباس حسین تک پہنچاتا ہے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں مولا کی ولادت کے 2-3 جملے پڑھ کے پھر جواب دوں، ہے اجازت آپ کی؟ مولا علی نے فرمایا تھا، یا عقیل ان تخطب لی امرأتن ذوی البیوت
والحسب والنسب والشجاع، اے عقیل میرے لیے ایسے خاندان سے رشتے کا اہتمام کریں جو ذوی البیوت ہوں، حسب والے ہوں، نسب والے ہوں، شجاع ہوں۔ جناب عقیل کو کیوں کہا ہے؟ 7 وجوہات بیان کی۔